آپ بازار سے کپڑا لے کر آتے ہیں جس کو مخمل کا کپڑا کہا جاتا ہے. آپ مخمل کا کپڑا جب لے کر آتے ہیں تو آپ اس کی رضائی بنواتے ہیں اور بقیہ جو کپڑا بچتا ہے اس کپڑے کا آپ غلاف قرآن بنا لیتے ہیں، قرآن مجید کا غلاف بنوا لیتے ہیں. اب ذرا اندازہ کریں، جو تھوڑا بہت کپڑا اور بچ جاتا ہے تو آپ اس کو گھر کی صفائی کے لیے رکھ لیتے ہیں. اب کپڑا ایک ہی ہے، کپڑا ایک ہی ہے، مگر ایک کی صحبت، ایک کی سنگت قرآن مجید کے ساتھ ہو گئی ہے اور دوسرے کپڑے کی نسبت صفائی ستھرائی کے ساتھ ہو گئی ہے. اور ایک کپڑا وہ ہے جس کو آپ ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرتے ہیں، وہ کپڑا قرآن مجید کے ساتھ مس ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز جس کو آپ صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں. اب کپڑا ایک ہی ہے مگر صحبت اور سنگت اور نسبت کا فرق پڑ گیا ہے. یہی وجہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک مٹی کو لیا محبوب کے ہاتھوں سے اور اس مٹی کو سامنے رکھا اور سونگا. اب اس مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی، مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آپ نے فارسی کے اندر کہا بگفتہ من گلے نا چیز بودم، بگفتہ من گلے نا چیز بودم. آپ نے اس مٹی سے پوچھا، مخاطبہ کرتے ہوئے کہا، اے مٹی تیرے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے، تیرے سے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ اب اس مٹی نے کیا جواب دیا؟ کہا بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. مٹی نے کہا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، مگر ایک مدت پھول کے پاس بیٹھی ہوں، ایک مدت پھول کے پاس بیٹھی ہوں، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے یار کا کمال ہے جس نے مجھ پر اثر کر دیا ہے. ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشیں درمن اثر کرد، کہا یہ میرے یار کا جمال ہے جس نے مجھ پر اثر کیا ہے. ولیکن مدت باگل نشینم جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. کہا میں تو ایک ناچیز مٹی ہوں، ناپاک مٹی ہوں، مگر مجھ سے خوشبو آنے کی وجہ کیا ہے کہ میں ایک مدت پھول کے پاس بیٹھی ہوں جس کی وجہ سے مجھ سے بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. تو جب کسی شخص کی صحبت، سنگت کسی اللہ والے کے ساتھ ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت کے پیاروں کے ساتھ ہو جاتی ہے، تو اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہو جایا کرتا ہے. بیت المقدس جس کو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، اس کو تعظیم کی جگہ کیوں بنایا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی نسبت انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہو گئی ہے. اس سرزمین کی نسبت انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے اندر اس کو ارض مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. تو جس چیز کی نسبت کسی اللہ والوں کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ رب العزت بہت سارا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کرتا ہے. تو یہ جملہ کہنا معاذ اللہ کہ نبی تو کوئی شے ہی نہیں، بابے تو کوئی شے ہی نہیں، معاذ اللہ، یہ آج کے دور کا ایک فتنہ جس کی زبان پر یہ ایک جملہ بار بار دہرایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ان فتنوں سے ہمیں خود کو اور اپنی نسلوں کو بچانا چاہیے. جو یہ فتنے دشمنوں کی طرف سے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، دین کو کمزور کرنے کے لیے، سادہ لوگ مسلمانوں کو شکوک و شبہات کے اندر ڈالنے کے لیے ایسے فتنے جو ہیں وہ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو ان سے خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں. دین اس سے سیکھیں جو باعمل عالم دین ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت کا پہرے دار ہو، جو اس شعبے سے منسلک ہو، جس نے دین کی تعلیم حاصل کی ہو، اس سے علم کو حاصل کریں، اس سے دین کو سیکھیں. ایسے لوگوں سے دین کو نہ سیکھیں. اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور اپنی نوجوان نسل کو بھی اس سے محفوظ رکھیں.